من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں قرآن مجید کی حقانیت اور اپنی طرف سے نازل کرنے کا بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں پھر قسم اٹھاتا ہوں سورج ستاروں کے ڈوبنے کی، یعنی جب ستارے روشن ہوتے ہیں، چمکتے ہیں، جب ڈوب جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ایک دن ہر چیز ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی اللہ کی ذات کے سوا۔ ہر انسان قبر میں ڈوب جائے گا، اسی طرح جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ڈوب کر ختم ہوں گی۔ تو فرمایا کہ پھر مجھے قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے کی۔ اللہ تعالیٰ قسم اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کی اہمیت ہے۔ ستاروں کی بڑی اہمیت ہے، ان کو ہم دیکھ کر روشنی حاصل کرتے ہیں، ان کے ذریعے راستے حاصل کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں موسم معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اگر انسان سوچے تو ان کے ذریعے ہمیں ہدایت بھی مل سکتی ہے کہ بھئی چلو دنیا میں جو چیز بن گئی تو بن گئی، کسی نے بنائی، لیکن آسمان کی طرف اوپر خلاؤں میں یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، ان کو روز جو ہے تو دکھانے والا اور پھر غروب کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب ذوالجلال ہے، اور یہ چیز اہم ہے۔ فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بے شک یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جان لو، بڑی قسم ہے اللہ کی مخلوقات میں سے۔ باقی رہی کہ ہمیں منع ہے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانے کی۔ ہم اگر اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائیں گے تو یہ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا۔ بہت سے لوگ نبی کی قسم اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن کی، بہت سے لوگ مسجد کی، بہت سے لوگ ماں کی قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ قسم اٹھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کچھ کرتے ہیں یا کہتے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ باقی جو مخلوقات ہیں ان سے حساب کتاب ہوگا، اور ان کے لیے جائز و ناجائز ہوگا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مستثنیٰ ہے۔ تو فرمایا یہ جو ستاروں کی قسم ہے یہ بہت بڑی قسم ہے، اگر تم سمجھ لو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہ لقرآن کریم، اب یہ دو قسم اٹھانا اور تاکید کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ جو قرآن ہے یہ کریم ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، اور یہ میری طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے یا تو اسے کوئی شیطان سکھاتا ہے، یا کوئی جادوگر اسے بتاتا ہے، یا کوئی شاعر اسے سکھاتا ہے، یا خود بناتا ہے، یا کوئی کاہن اسے بناتا ہے اور پھر نبی کو یاد کراتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو قرآن ہے یہ کریم ہے، یہ بہت بڑی عزت والی کتاب ہے، یعنی جتنی کتابیں آسمان سے اتری ان سب سے زیادہ بڑی عزت والی یہ قرآن مجید ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں یہ کتاب قرآن مجید اس سے پہلے موجود تھا، پھر اللہ نے وہاں سے فرشتوں کے ذریعے اتارا، اب بھی وہاں موجود ہے، ان کے مضامین یاد کر کے زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون،
لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے مگر پاکیزہ لوگ اسے چھوتے ہیں، پاکیزہ مخلوق اسے چھوتی ہے، اسے ہاتھ لگاتی ہے، اس کے مضامین اٹھاتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ پاکیزہ لوگ، اللہ کے فرشتے۔ اللہ کی کتاب وہاں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں، وہاں سے فرشتے اللہ کے حکم سے لا کر نبی کو بتاتے ہیں۔ باقی کوئی شاعر وغیرہ کوئی نہیں بتاتا، نبی نہ خود بناتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ میرا کلام ہے جو لوح محفوظ سے آیا ہے اور میں بھیجتا رہتا ہوں۔ باقی تم جو کہتے شیطان وغیرہ سناتے، شیطانوں کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہاں جائیں، کیونکہ وہ ناپاک مخلوق ہیں، اللہ کا نافرمان ہے۔ فرشتے جو پاک ہیں وہی ان مضامین کو نبی کے پاس لاتے ہیں، اور جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس پر نازل ہو رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور کسی انسان کا بنایا ہوا، شیطان کا بنایا ہوا یا کسی اور مخلوق کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے جو رب العالمین نے نازل فرمایا۔ یہاں جو ہے تو لا یمسہ الا المطہرون، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جو پاک ہیں وہی اسے چھوتے ہیں، وہی اسے پڑھتے ہیں، وہی سے نبی کے پاس اللہ کے حکم سے لاتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جیسے فرشتے پاک صاف ہیں، اسی طرح تم بھی قرآن مجید کو پاک صاف ہو کے ہاتھ لگاؤ۔ جو پاک صاف نہیں ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ انسان بے وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر نہانے کی ضرورت ہے تب بھی ہاتھ نہ لگائے۔ عورت اگر حائضہ ہے یعنی مہینے کہ جو ناپاکی ہوتی ہے اسی حالت میں وہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی اس کو۔ اسی طرح بچے کے بعد جو نفاس آتا ہے عورت کو اس وقت بھی یہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ تو بے وضو اور جس پر غسل ہو وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس سے پاکیزگی کی حالت میں ہاتھ لگاؤ۔ ہاں زبانی اگر انسان بے وضو ہے مسلمان تو پڑھ سکتا ہے، باقی اگر نہانے کی عادت ہو تب وہ یاد بھی نہیں پڑھ سکتا بغیر ہاتھ لگائے۔ اگر نہانے کی حالت نہیں ہے تو پھر جو ہے تو اسے ہاتھ لگا سکتا ہے، اسے پڑھ سکتا ہے۔ بے وضو ہاتھ نہیں لگائے پڑھے گا۔ ہاں باقی کسی کپڑے کے ذریعے جو قرآن سے جو ہے تو جلد نہ ہو، یعنی قرآن سے سلا ہوا نہ ہو، لگا ہوا نہ ہو یا چپکا ہوا نہ ہو، ایسے کپڑے سے جو چپکا ہوا ہے اس سے بھی اٹھانا صحیح نہیں، ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں جو الگ ہو، جیسے ہم جو ان کے لیے بناتے ہیں تھیلیاں وغیرہ، اس میں یا کپڑا لپیٹتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے اگر ہے پھر بے وضو بندہ ہاتھ لگا سکتا ہے، اور نہانے کی ضرورت ہو وہ اس وقت ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہاں باقی اپنا آستین کے ذریعے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ میرا یہ لباس ہے۔ باقی الگ کوئی رومال ہو، الگ کپڑا ہو، کوئی چادر ہو، الگ کوئی پاک صاف کپڑا ہو، اگر وضو نہ ہو، قرآن اٹھانے کی ادھر ادھر لے جانے کی ضرورت ہو تو پھر اس کے ذریعے بندہ اسے لے سکتا ہے۔ اور اگر رومال بندھا ہوا ہے اس سے بھی نہیں، الگ رومال ہو اس سے جو ہے تو بندہ اس کو اٹھا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، جو ہے تو ہمیں قرآن کا ادب احترام کرنا چاہیے، بے وضو اسے چھونے سے گریز کرنا چاہیے، نہانے کی حالت میں اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ایک اہم کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کا ادب لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا صحابہ کو لا یمس القرآن الا طاہر، خبردار صحابیوں قرآن مجید کو صرف وہ ہاتھ لگائے جو پاک ہے، یعنی جس کا وضو غسل ہے۔ اگر ان کی ضرورت ہے، وضو نہیں ہے، غسل کیا ہوا نہیں ہے، تب انہیں ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔